ناظرین کرام آداب، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ 27 مارچ کو پوری دنیا کی جماعت احمدیہ خلافت ڈے مناتی ہے۔ اس کے سلسلے میں خاکسار کو بھی کچھ عرض کرنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا عالم پر آج سے 1400 سال پہلے عام الفیل میں ایک ایسا موضع وقوع پذیر ہوا، یعنی ایک ایسا آفتاب رسالت طلوع ہوا جس کی کرنوں سے بطحا کی وادیوں سے لے کر مدینہ کی گلیوں تک، خطہ روم سے لے کر خطہ ایران تک، عرب سے لے کر عجم تک کے علاقے لال و یاقوت کی طرح اپنی روشنی سے اہل بصیرت، اہل تدبر اور مصفہ دل لوگوں کے دلوں کو چکا چوند کرنے لگے۔ کفر و ضلالت کے اندھیرے چھٹنے لگے، غلاموں کو آزادی ملنے لگی، زندہ دفن کی جانے والی بچیوں کی صدائیں سنی گئیں اور انہیں زندہ رہنے کا حق ملنے لگا۔ عورت جسے بقاؤ مال سمجھا جاتا تھا اور وراثت میں بانٹی جاتی تھی، ان کے پاؤں تلے جنت کے باغات لہلہانے لگے۔ خطہ عرب جو جہالت کے باعث قبائلی جنگ و جدل کے دلدل میں الجھا ہوا تھا، اسے راحت نصیب ہونے لگی۔ قبائلی جنگوں کا خاتمہ ہو گیا اور عرب قبائل آپس میں پیار و محبت سے رہنے لگے۔ یہ روحانی نظارہ ابھی اپنی آب و تاب سے لوگوں کے دلوں کو منور کر ہی رہا تھا اور جاہل عرب کی آنکھوں میں نور الہی کی کرنیں بکھیر ہی رہا تھا کہ خدائے واحد و یگانہ کی طرف سے نبوت کے اس آفتاب و ماہتاب یعنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا وقت آن پہنچا، جبکہ صحابہ کرام ابھی ذہنی طور پر اس گھڑی کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کی حالت کا اندازہ کرنا احاطہ انسانی سے باہر معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے کہ خبردار، اگر کسی نے کہا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ غرض صحابہ پر سکتہ کی حالت طاری تھی۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق جو ایک انتہائی نیک، پاک سیرت اور صادق القلب ہستی تھے، وہ سمجھ گئے کہ واقعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کے قریب آئے، آپ کے منہ سے کپڑا اٹھایا اور کہا، ما وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، جو کہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اس کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک نبی تھے اور آپ باقی انبیاء کی طرح وفات پا گئے ہیں۔ خدا کی قسم، میرا خدا آپ پر کبھی دو موتیں وارد نہیں کرے گا۔ اس وقت نبینا شاعر حضرت حسان بن ثابت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں کا نور تصور کرتے تھے، فوراً کہہ اٹھے، اے نبی، تو میری آنکھ کی پتلی تھا، تیرے مرنے سے میں اندھا ہو گیا، اب تیرے بعد جو کوئی مرے، موسیٰ ہو یا عیسیٰ، مجھے تو تیری ہی موت کا غم تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی متزلزل دلی کیفیت کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا زیرک خلیفۃ الرسول دے کر مومنین کو سنبھالا دیا اور ان کے دلوں کو سکینت بخشی، اور خلافت راشدہ کا یہ سلسلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر آ کر ختم ہو گیا اور مسلمان آپس میں اختلاف کرنے لگے اور فرقوں میں بٹنے لگے۔ بلاخر 14ویں صدی کے آخر پر جب اسلام سرئے ستارے پر پہنچ گیا اور مسلمان علمی اور اخلاقی حالت سے اس قدر گر گئے کہ عیسائی پادری کھل کر میدان میں آ گئے اور عیسائیت کا پرچار اثر نو کرنے لگے۔ اسی طرح روحانی طور پر مردہ مسلمان بھی عیسائیت کی طرف دڑا دڑ راغب ہونے لگے۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی غیرت نے جوش مارا اور قرآنی پیش گوئیوں اور صالحین و مجددین کی روایتوں کے مطابق 14ویں صدی کے سر پر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو اسلام کا مجدد، ذلی نبی اور مسیح موعود کے طور پر مبعوث کر کے اسلام کی گرتی ہوئی ساکھ کو بحال کیا۔ آپ نے دشمنان اسلام، کیا عیسائی، کیا ہندو اور کیا آریہ، سب کے منہ ایسے بند کیے کہ پھر انہیں بولنے کی جرأت نہ ہوئی۔ بالآخر جب 14ویں صدی کا یہ چاند بھی اپنی خونک آمیز روشنی سے اسلام کی جڑیں عالم اسلام میں مضبوط کر چکا، اثر نو مسلمانان ہند اور آس پاس کے اہل ایمان لوگوں میں ایمان مضبوط کر چکا، تو خدائی منشا کے مطابق یہ بھی اپنے پیروکاروں کو حیران و ششدر چھوڑ کر اپنے نقطۂ آسمانی تک پہنچ گیا، اور ایک مرتبہ پھر تاریخ نے پلٹا کھایا اور مومنین پر وہی اولین صحابہ کی متزلزل کیفیت طاری ہو گئی۔ تو اس وقت خدا تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر مومنین کی تشفی کی اور ان کے دلوں کو تسلی بخشی، اور مومنین کے دلوں میں یہ ڈالا کہ وہ حضرت مولوی نور الدین بھیروی صاحب جو
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ نیک، اطاعت میں کامل اور زیرک انسان ہیں، انہیں اپنا خلیفہ منتخب کریں۔ چنانچہ 27 مئی سن 1908 عیسوی کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیروکاروں نے آپ کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا، اور پھر آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تدفین کا کام مکمل کیا اور احمدیت کے پہلے خلیفہ کے طور پر جماعت کی قیادت سنبھال لی۔ چنانچہ اس روز کو پوری دنیا میں جماعت یوم خلافت کے نام سے یاد کرتی ہے، تاکہ دنیا کو خبر رہے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے مومنین کو خلافت علی منہاج النبوت سے نوازا تھا، ایسی خلافت جو تا قیامت جاری رہنے والی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلافت سے وابستہ رہنے اور اپنی اولادوں کو خلافت سے وابستہ رکھنے کی توفیق بخشتا رہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے امام حمام حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ کو صحت و تندرستی سے نوازے اور ان کی قیادت میں اسلام احمدیت کو پوری دنیا پر غلبہ بخشے۔ آمین ثم آمین۔